دیکھیے یاد رکھیے کہ جب سلطنت عثمانیہ بنی، سلطان اورحان کے بعد جتنے بھی سلطان آئے انہوں نے آ کر سلطان عثمان کو نہیں پکارا. انہوں نے آ کر یہ نہیں کہا کہ سلطان اورحان جو ہیں وہ آئے ہماری مدد کے لیے. نہیں، ہر کسی نے اپنا فرض ادا کیا، ہر کسی نے اپنا کام کیا. اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم کسے بلا رہے ہیں؟ ہم کہتے ہیں جی صلاح الدین ایوبی اٹھ قبر سے. بھائی ہم خود کیوں نہیں سیدھے رستے پر آتے؟ ہم خود کیوں نہیں صلاح الدین ایوبی جیسے کام کرتے ہیں؟ ہم کر سکتے ہیں. ہم ہر وہ کام کر سکتے ہیں جو پہلے کے لوگوں نے کیا، لیکن ہم نہیں کرتے. فرق تو یہی ہے ہمارے اندر. اس وقت کے لوگوں نے اپنے بڑوں کو جو ہے وہ پروموٹ کیا، فالو کیا، اپنے لوگوں کو لے کر چلتے رہے اور اللہ کے نبی کا راستہ نہیں چھوڑا. اور ہم نے کیا کیا؟ ہم نے سب سے پہلا کام کس کو کیا؟ قرآن کو پیچھے چھوڑ دیا، اللہ کے احکامات کو پیچھے چھوڑ دیا. اللہ کے نبی علیہ السلام کے دیے ہوئے جو حکم ہیں ان کو ہم نے احکامات کو پیچھے چھوڑ دیا. ہم نے وہ کام نہیں کیے. اور آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ آج برا وقت آیا ہمارے اوپر تو ہم کس کو پکارتے ہیں؟ صلاح الدین ایوبی. بھائی صلاح الدین ایوبی کیوں اٹھ کے آئے قبر سے ہمارے لیے؟ صلاح الدین ایوبی کیوں آئے ہمارے لیے؟ جس نے دنیا سے جانا تھا وہ چلا گیا. اب ہمارا فرض ہے کہ ہم نے اپنی زندگی میں کیا کرنا ہے. جب تک، میری بات یاد رکھیں، جب تک ہم خود کو انصاف نہیں دلا سکتے، مثلاً خود کے ساتھ انصاف نہیں کر سکتے، اپنے نفس کی پیروی جب تک ہم نہیں چھوڑیں گے، ہم کسی کو انصاف نہیں دلا سکتے. یہ بات پکی بات ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ صاف ہے کہ انسان جو اپنے ساتھ ہی بھلا نہیں کر سکتا، جو اپنا خود کا احتساب نہیں کر سکتا، اپنا فیصلہ ہی نہیں لے سکتا، وہ کسی کے بارے میں کیا فیصلہ کرے گا؟ اسے تو رونا آئے گا، یہ تو وہ بھاگے گا اس سب چیزوں سے. آج ہم کوئی بھی مسئلہ ہوتا ہے ہم کہتے ہیں سلطان صلاح الدین ایوبی آ جائیں، صلاح الدین ایوبی آ جائیں. افسوس کی بات ہے، افسوس کی بات ہے. ہم لوگ سمجھتے ہیں ہمارے اتنے فالوورز ہو گئے، اتنے لوگ ہمیں جانتے ہیں، سوشل میڈیا کے اوپر ہماری ویڈیوز بھری پڑی ہیں، لوگ ہمیں دیکھتے ہیں، ہمیں پسند کرتے ہیں، لائک کرتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ دنیا کے لیے رہ جائے گا. اللہ پاک کو اس سب چیزوں سے کوئی سروکار نہیں ہے. اس کو جو چاہیے وہ اچھے اعمال چاہیے. اگر تو ہمارے اعمال اچھے ہوں گے تو وہ معاف کرنے والا ہے، وہ رحم کرنے والا ہے، وہ بخشش کرنے والا ہے، اور ان سب چیزوں کو وہ پسند کرتا ہے. اور ہم کیا کرتے ہیں؟ ہمارے جو پاکستان کے اندر سب سے زیادہ جو کام ہو رہے ہیں، جس میں لوگوں کی فین فالوئنگ سب سے زیادہ ہے، وہ آپ ذرا اٹھا کر چیک کر لیں، آپ کو پتہ لگ جائے گا. کیا اسلامک کنٹینٹ جو لوگ بنا رہے ہیں اس کے اندر فین فالوئنگ لوگوں کی زیادہ ہے، یا یہ جو ناچ گانا ہے اس کے اندر لوگوں کی فین فالوئنگ زیادہ ہے؟ بھاگتے ہیں لوگ، کس کے پیچھے بھاگتے ہیں؟ جو ناچتا ہے، گاتا ہے، جو ان کو آرٹ کر کے دکھاتا ہے، اس کے پیچھے بھاگتے ہیں. ہم لوگوں کو تو کوئی سروکار ہی نہیں ہے دین سے. ہمارے لیے تو ایک یہ بہت مشکل چیز ہے. ہم کہتے ہیں بس کچھ نہ ہو، ہماری مرضی ہو. اگر ہم لوگوں نے زندگی اللہ کی مرضی کی گزار لی تو آخرت ہماری مرضی کی ہوگی. یہ بات اللہ نے فرما دی اور اس کا اٹل فیصلہ ہے. لیکن اگر ہم زندگی اپنی مرضی سے گزاریں گے تو ہرگز نہیں، ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم لوگ آخرت اپنی مرضی کی گزاریں گے، پھر وہاں پر اللہ کی مرضی ہوگی. تو اس نے قیامت کے دن کے لیے اپنا کیا نام رکھا ہے؟ للہ الواحد القہار. پھر اس دن وہی مالک ہے، جیسے آج وہ مالک ہے اس دن بھی. پھر اس دن کوئی بادشاہ، کوئی طاقت، کوئی فوج، کوئی پولیس، کوئی کسی قسم کا کوئی آپ کو روک نہیں سکے گا. کوئی شخص، کوئی رکاوٹ آپ کو وہاں پر نہیں روک سکے گی. کوئی سائنس آپ کو نہیں بچا سکے گی. آپ بھاگ نہیں سکیں گے، ہمیں وہاں موقع نہیں ملے گا. اس وقت اللہ کی عدالت لگ جائے گی اور پھر ہم بیٹھے ہوں گے. ہم یہاں تک اپنے اپنے پسینے میں ڈوبے ہوں گے، یہاں تک گلے تک. ہمیں کچھ نظر ہی نہیں آ رہا ہوگا. سب کو اپنی اپنی پڑی ہوگی. اس کی کیا وجہ ہے؟ جو کچھ ہم اب کر رہے ہیں، ہم جو کچھ کر رہے ہیں وہ قابل ہی نہیں ہے اس کے کہ ہم اپنے اللہ کے آگے جا کے اعمال لے کر پیش ہوں. کوئی ایسا کام ہے ہمارا، کوئی ایسا کام ہو جس کو ہم اللہ پاک کے سامنے لا کر رکھ کر اور اس سے یہ کہہ سکیں کہ یا اللہ ہماری اس کے ذریعے بخشش کر دے؟ ہرگز نہیں. نمازیں ہماری ٹھیک نہیں، ہر کام ہم خراب کرتے ہیں، تو کس طرح یہ پاسبل ہے؟